السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ کم جونگ آن صدر شمالی کوریا نے دبنگ اعلان کر دیا، ہم نقشے پر اسرائیلی نام کے کسی ملک کو تسلیم نہیں کرتے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ فلسطین ہے، موجودہ بھی یہ فلسطین ہے اور ہمیشہ فلسطین رہے گا۔ بڑی خبر یہ بھی ہے کہ نارتھ کوریا کھل کر حماس کی مدد کو تیار ہو گیا ہے۔ نارتھ کوریا کے سربراہ نے بیان دیا ہے کہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے، ہر کوئی جنگ کی تیاری کر لے۔ اسے کہتے ہیں کھل کر نفرت کا اظہار کرنا۔ نارتھ کوریا کے صدر نے کہا ہے اسرائیل کے جھنڈے کو ٹیشو پیپر اور بات ٹاول پر لگایا جائے تاکہ صفائی کے کام آئے، کیونکہ ان کی اوقات یہی ہے۔ دنیاوی عیاشیوں میں مگن نام نہاد کلمہ گو حکمرانوں سے تو یہ بے دین بہتر ہے۔ یہ حق بات کتنی صفائی اور مضبوطی سے کر رہا ہے۔ چاہے کم جونگ مسلم نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو جو کرنا چاہیے یہ بندہ وہ کر رہا ہے۔ عیسائی ہے پر حق کہنے سے اسے آر نہیں، یہ سچے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ فلسطینی تنہا نہیں، حق گو مددگار ہزاروں لاکھوں میں اردو زبان کا شعر ہے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز وہ تیرے، ہزارہ شجر سایہ دار راہ میں ہیں۔ فلسطینیوں نے اس منزل کی طرف سفر شروع کر دیا ہے جو مسجد اقصی یروشلم کی آزادی تک جاتی ہے۔ اصل بات ہے احساس کی، جس انسان کے سینے میں دل ہے، تھوڑا سا خوف خدا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو یا یہودی، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں ضرور آواز بلند کرے گا۔ اسی لیے ایسی جگہوں سے ایسے لوگوں کے مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کبھی دیکھے نہ سنے۔ امریکہ، میکسیکو، جاپان، ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا، ناروے، نیدرلینڈ، اسپین، جکارتا، ایتھنز، وینزویلا، روم، اٹلی، ان سب ممالک میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مسلم ممالک میں یمن نے ابتدا کر دی ہے۔ چیچن لیڈر رمضان کارادوف نے بھی پیوٹن کی سربراہی میں اس جنگ میں شرکت کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلم ملک نارتھ کوریا نے بھی فلسطین کی حمایت میں جنگ میں شرکت کا کھل کر اظہار کیا ہے۔ شمالی کوریا کے صدر نے مسلمان حکمرانوں کو غیرت دلانے کی ناکام کوشش بھی کی ہے اور کہا ہے اگر بیت المقدس پر ہمارا کچھ حق ہوتا تو ہم تمام جوہری میزائل ابھی تک اسرائیل پر تجربہ کر چکے ہوتے، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ شمالی کوریا کھل کر میدان میں کھیلنے کے لیے تیار ہے اور کسی بھی وقت میدان میں اتر جائے گا، مگر یاد رکھنا اگر کوریا میدان میں اترا تو تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، جس کی تیاری کا شمالی کوریا کا صدر پہلے کہہ چکا ہے، اور اس جنگ سے 20 ممالک راکھ کے ڈھیر بن جائیں گے جن میں عرب ممالک کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس سے امریکہ کی بھی کانپیں ٹانگتی ہیں، وہ کیا بیان دے رہا ہے اور مسلم حکمراں بے حس بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ افسوس صد افسوس۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ آن کا کہنا ہے فلسطین صرف عربوں یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آزادی کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کر رکھا ہے جسے وہ مقدس سمجھتے ہیں، اور مسلمان حکمراں صرف مذمت کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ اگر ہم ہوتے تو ہم اسرائیل پر اپنے تمام جوہری میزائل تجربات کر لیتے۔ اسرائیل کی جانب سے ہسپتالوں اور اسکولوں سمیت پناہ گزین کیمپوں کو بھی جب نشانہ بنایا گیا جس میں خواتین اور بچے شہید ہوئے، تو اس موقع پر شمالی کوریا کے صدر کم جونگ آن نے اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطین کی حمایت کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر شمالی کوریا اور فلسطین کا پرچم لہرا دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل WSJ کی ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی نیشنل انٹیلیجنس سروس کا دعویٰ ہے کہ انہیں قابل اعتماد شواہد ملے ہیں کہ DPR کے لوگ لی جونگ آن نے اپنی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ حماس سمیت فلسطینیوں کی حمایت شروع کر دے۔ NIS کے مطابق اس نے حکام کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ مشرقی وسطی میں مزاحمتی محور ملیشیا کو ہتھیاروں کی ترسیل کے امکانات کا جائزہ لینا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی شمالی کوریا نے ہوسنگ 18 میزائل کا تجربہ بھی کیا جو ٹیکنیکل جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی رینج 6648 کلومیٹر ہے۔